ہمارے جو اسلاف گزرے ہیں اللہ رب العزت نے ان کو بڑے حافظے سے نوازا تھا، اور یہ حافظہ ان کی زندگی میں ایسے نہیں آ گیا۔ اللہ رب العزت نے ان کی زندگیوں میں برکت ڈالی، ان کے حافظے میں برکت ڈالی۔ وہ اللہ رب العزت کی بندگی اس طرح کرتے تھے جس طرح بندگی کرنے کا حق ہے۔ یہ حافظہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک عطا کردہ نعمت ہے۔ یہ ہر بندہ یا ہر بندے کو یہ عطا نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت کی فرما برداری کرنا پڑتی ہے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مان کر چلنا پڑتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں فنا کر دیتا ہے، یا انسان اپنی مرضیات کو اللہ کی مرضیات پر قربان کر دیتا ہے تو اللہ رب العزت اسے پھر نعمتوں سے نوازتے ہیں۔ انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت حافظہ بھی ہے۔ قوت حافظہ کا مضبوط ہونا یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کو عطا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، بہت زیادہ روایات ہیں ان سے مروی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ان کے حافظے کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کو بڑا مضبوط حافظہ دیا تھا۔ مروان بن حکم جو بادشاہ تھا، اس نے ایک مرتبہ سوچا کہ ابو ہریرہ بہت روایات بیان کرتا ہے، بہت سی احادیث روایت کرتا ہے، تو ہم بھی ان سے سنیں کچھ احادیث اور ان کو دیکھیں کہ وہ کیسے بیان کرتے ہیں۔ چنانچہ اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دی۔ آپ نے وہ دعوت قبول فرمائی۔ جب آپ اس کے پاس آئے تو اس نے آپ سے درخواست کی کہ حضرت آپ ہمیں کچھ احادیث سنائیں۔ یہ پہلے ادوار میں ایسا ہوتا تھا، بادشاہ بھی احادیث سنا کرتے تھے، عوام بھی سنا کرتی تھی۔ ان کو ایک محبت تھی حدیث سے، ایک شغف تھا، ایک شوق تھا، الفت تھی حدیث سے۔ یہ بڑے بڑے امام جتنے بھی گزرے ہیں ان سے لوگ درخواست کر کے احادیث سنا کرتے تھے۔ لوگوں کے اندر حدیث سننے کا شوق ہوا کرتا تھا، جیسے آج کے دور میں لوگوں کے اندر گانے سننے کا شوق ہے نا ہمارے اندر۔ تو ایسے ہی جیسے گانے سننے کا شوق ہے، اس سے آپ کی روح کو تازگی ملتی ہے، آپ کی روح کو جلا گانوں سے ملتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ موسیقی، یہ گانا ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کے دل کے اندر نفاق پیدا کرتی ہے، ایسے ہی جیسا کہ پانی گھاس اگاتا ہے۔ میرے محترم دوستو، اس وقت لوگوں کے اندر احادیث کا شوق تھا، وہ حدیث سنتے تھے، ان کا ذوق تازہ ہوتا تھا، ان کی روح کو جلا ملتی تھی، ان کا ایمان تازہ ہوتا تھا۔ تو ایسے ہی اس نے درخواست کی کہ حضرت آپ ہمیں کچھ احادیث سنائیں۔ لیکن اس آدمی نے کیا کیا؟ ایک کام کیا کہ دو آدمیوں کو پردے کے پیچھے بٹھا دیا اور انہیں کاغذ اور قلم دے دیا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حدیث جس طرح بھی وہ بولیں، متن کے ساتھ، روایت کے ساتھ، جس طرح بھی وہ بولیں، آپ نے ایک ایک چیز لکھ لینی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دربار میں 100 حدیثیں سنائیں۔ چنانچہ دعوت ختم ہو گئی، سب اپنے گھروں میں چلے گئے۔ 1 سال گزر گیا اس بات کو۔ سال گزرنے کے بعد مروان نے دوبارہ حضرت ابو ہریرہ کو دعوت دی کہ آپ ہماری دعوت قبول کریں، ہمارے پاس تشریف لائیں۔ چنانچہ آپ نے وہ دعوت قبول کی اور آپ کے پاس آئے۔ جب آپ اس کے پاس دربار میں پہنچے
تو اب مروان آپ سے یہ کہتا ہے کہ حضرت ہماری ایک درخواست ہے، اگر آپ قبول کر لیں، آپ پچھلے سال ہمارے پاس آئے تھے، آپ نے ہمیں احادیث مبارکہ سنائی، ہم آپ سے درخواست یہ کرتی ہیں کہ وہی حدیثیں جو آپ نے پچھلے سال سنائی تھی وہی حدیثیں آپ ہمیں دوبارہ سنائیں۔ اور مروان نے وہی دو آدمی جو پردے کے پیچھے بٹھائے تھے ان کو بٹھایا اور ان سے کہا کہ ابو ہریرہ جو روایات بیان کرے گا آپ نے ان کے ساتھ تیلی کرنی ہے، ملانی ہے کہ وہ روایات وہی ہیں یا کچھ اور ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ روایات بیان کرنا شروع کر دی۔ چنانچہ جتنی اس سال سنائی تھی وہی روایات ساری کی ساری آپ نے وہ احادیث دوبارہ سنا دی۔ تو وہ لوگ جو پردے پیچھے بیٹھے سن رہے تھے اور ملا رہے تھے انہوں نے مروان سے کہا کہ حضرت اس میں سے ایک حرف بھی آگے پیچھے نہیں ہوا، جو حرف انہوں نے پچھلے سال جہاں استعمال کیا تھا وہی انہوں نے وہ لفظ استعمال کیا ہے، اور ساری کی ساری احادیث وہی روایات کے ساتھ، متن کے ساتھ، صحیح متن کے ساتھ انہوں نے وہ ساری سنا دی۔ میرے محترم دوستو، یہ حافظہ اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ جنگ خیبر کے بعد مسلمان ہوئے۔ شروع میں آپ کا حافظہ کمزور تھا، پھر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا حافظہ کمزور ہے، میرے لیے اس کا کوئی علاج کیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے ایک چادر منگوائی، وہ چادر پھیلائی اور ہاتھ سے ایسے اشارہ کیا کہ جیسے آپ کوئی چیز اس چادر میں ڈال رہے ہوں۔ آپ نے کوئی چیز اس چادر کے اندر ڈالی ہو، پھر اس چادر کو اکٹھا کیا اور اس کو ایسے باندھا کہ جیسے ایک گٹھڑی باندھی جاتی ہے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی کوئی بات بھولی نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ وہ ہمارے بزرگ تھے، ہمارے اسلاف تھے کہ جن کو اللہ رب العزت نے اتنا حافظہ دیا تھا۔ ایسے ہی مشہور محدث حضرت عبداللہ ابن ابی داؤد رحمت اللہ علیہ کا بھی ایک واقعہ آتا ہے۔ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں اصفہان پہنچا، وہاں کے علماء نے ایک بڑے محدث کا بیٹا سمجھ کر میرا استقبال کیا، بڑا پرجوش استقبال کیا، اور پھر انہوں نے اس کے بعد مجھے منبر پہ بٹھا دیا اور مجھ سے کہا کہ حضرت کچھ حدیثیں ہمیں سنائیں۔ محفلیں جاری تھیں، چنانچہ حضرت عبداللہ بن ابی داؤد رحمت اللہ علیہ نے اپنی یادداشت سے اس وقت ان لوگوں کو 35,000 احادیث سنا دی۔ میرے محترم دوستو، دیکھیں یہ جو بزرگ حدیثیں سناتے تھے، یہ محدث جو احادیث بیان کرتے تھے، یہ ایسے ہی بیان نہیں کر دیتے تھے بلکہ پورے متن کے ساتھ، سند کے ساتھ وہ احادیث بیان کیا کرتے تھے کہ لوگوں کے اس کے اوپر کسی طرح کا شبہ نہیں ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت نے یہ حافظہ ان کو دیا تھا۔ حضرت ابو زرع رحمت اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، ان کی محفل لگا کرتی تھی، ان کی محفل میں ایک نوجوان آیا کرتا تھا، اس نوجوان کی نئی شادی ہوئی تھی۔ ایک دن وہ محفل ذرا لمبی ہو گئی تو اس نوجوان کو گھر جانے میں دیر ہو گئی، رات کو دیر سے گھر پہنچا۔ جب گھر گیا تو بیوی آگے سے الجھ پڑی کہ تم نے اتنی دیر کر دی، میں تمہارا انتظار کر رہی تھی اور تم اتنی دیر لگا کے آئے ہو۔ چنانچہ اس نے کہا کہ میں وقت ضائع نہیں کر رہا تھا، میں حضرت کی محفل میں بیٹھا تھا اور احادیث سن رہا تھا۔
بیوی چونکہ تیش میں آئی ہوئی تھی، غصے میں آئی ہوئی تھی، وہ اس کے اوپر بھڑکی، اور ایسے بھڑکی کہ اس نے کہا کہ تمہارے استاد کو آتا جاتا کچھ نہیں، تمہیں کیا آئے گا؟ وہ نوجوان تھا، اس نے جب اپنے استاد کے متعلق یہ بات سنی تو تیش میں آ گیا۔ نوجوان کا خون ویسے ہی گرم ہوتا ہے، اس کو تو تھوڑا سا جو ہے وہ گرمی دینی، جیسے ماچس کی تیلی ہے، اس کو تھوڑا سا رگڑ دینا ہے ماچس کے اوپر، وہ خود ہی جل جاتی ہے۔ ایسے ہی یہ خون گرم ہوتا ہے، تھوڑی سی رگڑ لگنے کی، اشارہ کرنے کی دیر ہوتی ہے۔ چنانچہ تیش میں آیا اور آ کر بیوی سے کہا کہ اگر میرے استاد کو 1,00,000 احادیث یاد نہ ہوئی تو میری طرف سے تجھے 3 طلاق۔ چنانچہ رات کو سوئے، صبح اٹھے، غصہ ٹھنڈا ہوا، دماغ ٹھنڈا ہوا۔ اب دونوں سوچ میں پڑے ہیں کہ ہم کیا کر بیٹھے، یہ ہم سے بڑی غلطی ہو گئی، یہ ہم نے کیا کر دیا۔ اب بیوی کی بھی ہوش ٹھکانے میں آئی اور اس سے کہنے لگی کہ یہ کیا ہو گیا، اب میری طلاق تو مشروط ہو گئی، تم نے جو مجھے طلاق دی ہے وہ تو مشروط ہے، چنانچہ اب اس کا حل نکالو۔ وہ نوجوان پریشانی کے عالم میں اپنے استاد حضرت ابو زرع کے پاس پہنچا اور جا کر رات والا سارا واقعہ اس کے سامنے، سارا ماجرا ان کے سامنے بیان کیا۔ تو حضرت ابو زرع رحمت اللہ علیہ نے اس نوجوان کو دیکھا اور اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور اس کو فرمانے لگے کہ میاں جاؤ اپنے گھر میں جا کر میاں بیوی والی زندگی گزارو، یہ 1,00,000 احادیث تو الحمدللہ مجھے سورہ فاتحہ کی طرح یاد ہوئی۔ تو میرے محترم دوستو، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے محنتیں کی تھی۔ یہ حافظہ بھی اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب انسان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ جو انسان گناہوں کو نہیں چھوڑتا اس کو حافظہ بھی مضبوط نہیں ملتا۔ حافظہ مضبوط کرنے کے لیے، قوت حافظہ کے لیے گناہوں کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ تو گناہوں کا سوچتے بھی نہیں تھے، ان کا تو وہم و گمان میں بھی غلط بات نہیں آتی تھی، تو اللہ رب العزت نے ان کو کتنی بڑی نعمت سے نوازا تھا۔ ایسے ہی امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ مینا کے بازار میں تھے، فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھے نے مجھے دیکھا، وہ مجھے دیکھتا رہا، تکنے لگ گیا، میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اے نوجوان، تجھے اللہ کا واسطہ میری دعوت قبول کر لے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں اس وقت ابھرتی ہوئی جوانی میں تھا، اٹھتی جوانی میں تھا۔ اس نے جب مجھے یہ کہا تو میں نے اس کی دعوت قبول کر لی۔ میں بیٹھ گیا اس کے پاس، اس بوڑھے نے اپنی وہ گٹھڑی کھولی، اس میں جو کچھ بھی تھا، گڑ وغیرہ جو بھی تھا، اس نے دسترخوان پہ رکھا۔ میں بے تکلفی کے ساتھ کھانا شروع ہو گیا۔ وہ مجھے دیکھتا رہا، مجھے تکتا رہا۔ تھوڑی دیر گزری تو وہ مجھ سے کہتا ہے کہ قریشی لگتے ہو۔ میں نے کہا ہاں ہوں، آپ کو اس سے کیا؟ کہتے پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا کہ میں قریشی ہوں؟ تو وہ کہنے لگا کہ قریشی دعوت دینے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں اور دعوت قبول کرنے میں بھی بے تکلف ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں مدینہ سے آیا ہوں، میرے ساتھ لوگ ہیں، ہم حج کرنے آئے تھے۔ امام شافعی فرماتے ہیں میں نے اس سے امام مالک کے متعلق پوچھنا شروع کیا، میں باتیں پوچھ رہا تھا، وہ میرا شوق دیکھ کر، میرا جذبہ دیکھ کر کہنے لگا کہ آپ ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہو؟ میں نے خواہش کا اظہار کیا۔ اس نے کہا وہ زرد رنگ کا اونٹ ہمارے پاس ہے، وہ خالی ہے، اگر آپ چاہتے ہو کل ہم نے جانا ہے، آپ ہمارے ساتھ مدینہ چلے جائیں۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ارادہ بنا لیا، میں اونٹ پہ سوار ہوا اور ان کے ساتھ مدینہ چلا گیا۔ مکہ سے مدینہ جانے میں مجھے 16 دن لگے، اس سفر میں 16 دن لگے۔ 16 دن میں نے 16 قرآن مجید ختم کر لی۔
دیکھیں ان کا ذوق، ان کا شوق کہ قرآن کے ساتھ کیسی محبت تھی ان کی۔ 16 قرآن مجید ختم کر لیے۔ فرماتے ہیں مدینہ پہنچے، مسجد نبوی میں نماز ادا کی، نماز پڑھ کے ابھی ہٹے تھے کہ ایک آدمی بزرگ وہ ایک اونچی جگہ پہ جا کے بیٹھے اور انہوں نے 2 چادریں پہنی ہوئی تھی، ایک تہمت باندھی ہوئی تھی، ایک اوپر اوڑھی ہوئی تھی، اور وہ اس نشست پر بیٹھ کر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں جان گیا یہی امام مالک رحمہ اللہ ہے۔ چنانچہ میں بھی ان کی محفل میں بیٹھ گیا، ان کے ذرا قریب جگہ مل گئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس محفل کے اندر 127 احادیث صحیح متن کے ساتھ، سند کے ساتھ لکھوائیں، کیونکہ آپ احادیث لکھوا رہے تھے۔ اب میں بھی وہاں پہ بیٹھا، ایک تنکا میں نے ہاتھ میں پکڑا اور میں اپنی ہاتھ کی ہتھیلی پہ لکھ رہا ہوں۔ کبھی کبھی اس تنکے کو اپنے منہ میں لیتا، جیسے قلم کو دوات میں دیتے ہیں، تو ایسے ہی میں منہ میں لیتا اور پھر لکھنا شروع کر دیتا۔ آپ مجھے دیکھتے رہے۔ 127 احادیث آپ نے صحیح روایات کے ساتھ، سند کے ساتھ، متن کے ساتھ لکھوائی۔ پھر اگلی نماز کا وقت ہوا، آپ نے محفل موقوف کر دی اور مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ نوجوان، یہ تم کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا حضرت میں احادیث لکھ رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہاں لکھی؟ میں نے کہا ہاتھ میں لکھ رہا تھا۔ انہوں نے ہاتھ آگے میرا لیا اور دیکھا تو میری ہتھیلی صاف تھی۔ میں نے کہا حضرت یہ تو میں منہ سے اپنا وہ تھوڑا سا اس کو گیلا کر کے تنکے کو، یہ تو میں وہ صورت اختیار کر رہا تھا لکھنے کی، کیونکہ میرے پاس قلم دوات نہیں تھا، میں مسافر آدمی ہوں، لیکن حقیقت میں تو میرے ذہن اور دل میں وہ احادیث لکھی جا رہی تھی جو آپ نے ابھی بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں کیسے مانوں؟ اگر تم ان احادیث میں سے 10 حدیث صحیح متن کے ساتھ مجھے سنا دو گے تو میں تمہاری بات مان لوں گا۔ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں کھڑے ہو کر امام مالک رحمہ اللہ کو وہ احادیث صحیح متن اور صحیح سند کے ساتھ 127 احادیث اسی طرح سنا دی جس طرح انہوں نے وہ روایات لکھوائی تھی۔ دیکھیں میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت نے ان کو کتنا حافظہ دیا تھا کہ ایک دفعہ وہ احادیث سنی ہیں اور پھر وہ ساری کی ساری متن کے ساتھ اور صحیح روایات کے ساتھ وہ ساری کی ساری اپنے استاد کو سنا دی۔